سلیم، ہمارے ہاں یا باقی جگہوں پہ بھی شاید جو ماڈرنٹی کو نیگوشیٹ کرنا ہے وہ بڑی ایک چیلنج رہتا ہے. یعنی ہم میں سے سب لوگ ایک ٹریڈیشنل اسٹرکچر سے جو ہے نا وہ آئے ہوتے ہیں، اپنے قبیلوں سے، دیہاتوں سے، اپنے شہروں میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے پھر ہم انٹرنیشنل بین الاقوامی دھاروں میں چلے جاتے ہیں. پھر تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پوری عمر کئی ملکوں میں، کئی پاکستانی شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں گزاری. تو یہ جو جرنی ہے جس میں بایوگرافیکل نہیں لیکن ایک نوجوان کی جرنی یا باقی لوگوں جو فینومینن آپ نے دیکھا وہ کیا ہے جس میں لوگ ایک فرض کریں میٹرک ایف ایس سی کے بعد لاہور پہنچ جاتے ہیں یا اسلام آباد، ایک ڈفرینٹ وہاں پہ ماحول سے ملتے ہیں. اس پہ تھوڑی میں چاہ رہا تھا بات شروع کریں. تھینک یو جاوید. میرا جب آپ نے سوال شروع کیا تو میں نے سوچنا شروع کیا بھئی آپ یقیناً اس کو یونیورسٹی لیول پر زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے جو بالکل جیسے میں اپنی پوزیشن کو دیکھوں، جو بالکل چھوٹا گاؤں ہوتا ہے جس میں صرف پرائمری اسکول ہوتا ہے، اور پھر اس علاقے میں جو بڑا گاؤں ہوتا ہے جس میں ہائی اسکول ہوتا ہے، میرا خیال ہے سب سے بڑی چینج وہ ہوتی ہے. میری ذاتی فیلنگ یہ ہے، مثلا ہمارے گاؤں کے جتنے بچے تھے، ہم جو سارے تھے، تو ہم میں سے کوئی بھی بچہ کسی گیم میں ہائی اسکول میں ہم نے حصہ نہیں لیا. ہم میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا. یعنی جو سارے وہ بچے جو میجر گیمز میں شامل تھے اس وقت، مطلب ہمارے دور میں نے 78 میں میٹرک کیا، تو 70s میں اسکولز میں گیمز ہوتی تھیں، ٹورنامنٹ ہوتے تھے، گورنمنٹ اسکولوں کی بڑی ایک اچھی وہ مطلب ٹریڈیشنز تھیں اور بڑے مقابلے اور بڑی دلچسپیاں اور بڑی اپ برنگنگ تھی بچوں کی. تو ہم نے کبھی کسی گیم میں ہم حصہ نہیں لے سکے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، بس ہم نے صرف آنا ہے، سکول اٹینڈ کرنے. حالانکہ کلاس میں ہم اچھے بھلے تھے، یہ 2-3 سالوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن بہت یعنی میجر میں فیل کرتا ہوں کہ وہاں پر میرے گاؤں کے بچوں میں یا چھوٹے گاؤں کے بچوں میں اور اس گاؤں کے بچے جو جس میں وہ ہائی اسکول تھا ان میں بڑا فرق تھا. تھوڑی بہت بولینگ کا امپیکٹ بھی ہوتا تھا، لیکن میجر ڈفرینس وہ تھا. جب تک ہم نے میٹرک کیا اور ہم کالج گئے، یا کالج کے بعد پھر جب بڑے کالج لاہور گئے، تب تک مجھے اب ایسے لگتا ہے تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. یعنی دیہات کے بچے کو بھی اس کا چونکہ اسپیکٹرم بہت براڈ ہوتا ہے اور وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہمارے دور میں کھیلیں، گیمیں، راتوں کو گھومنا، پابندیاں بہت کم، کوئی رسک خطرات یہ چیزیں تھیں نہیں بچوں کی پروٹیکشن کے ساتھ، بہت کم تھی. تو اس لیے ہمارا کانفیڈنس بہت بہتر تھا. ہم انڈیپینڈنٹ بہت اپنے گاؤں کی حد تک، مطلب ہے کھیتی باڑی میں حصہ لینا، جانوروں کی جو نگہداشت ہے اس میں حصہ لینا، لکڑیاں جنگل سے لانا، یہ ساری باتیں بہت ہمیں یعنی امپاورنگ، بہت تگڑا کر دیتی ہیں. ہماری لڑائیاں، بے خوف، ہماری بہت ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جو کہ پھر بڑے اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑے ہمیں خاص طور پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور باتیں کرواتے تھے، سنتے تھے. تو یہ ساری باتیں جب ہم میٹرک کر چکے نا تو پھر ہم بہت تگڑے ہو گئے تھے. جب ہم لاہور گئے تو میجر فرق صرف فیشن کا رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ہم نے چپل پہنی ہوئی تھی اپنے موچی کی بنی ہوئی، اور کھلی پانچوں والی سلوار پہنی ہوئی تھی، اور وہ کپڑے ٹیٹرون ٹائپ تھے جو کہ بڑے مطلب لاہور میں لوگ نہیں پہنتے چونکہ گرمی بہت لگتی ہے اس طرح. لیکن جب وہاں گئے تو وہاں لوگ وہ بالکل تنگ جینے اور کاٹ رہے، اور ہم نے آگے پیچھے فوراً لوگوں سے پوچھا ہمیں یہ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں، اس پینٹ کو کیا کہتے ہیں، اس پینٹ کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت یعنی فرق فیشن کا رہ گیا تھا. باقی ہم سوال پوچھنے کے، بات کرنے کے قابل تھے، یعنی اور ہمیں کوئی جھجک نہیں تھی. لیکن خاص طور پہ ایک دیہاتی بندے کے لیے شہروں میں ایک کلچرل شاک تو رہتا ہے. پھر بھی جو یعنی کلچرل شاک بالکل تھا. جو ایک میجر بات تھی وہ مثلا لڑکیاں تھیں. آپ لاہور گئے تو اپنا انارکلی گئے اور آپ نے بغیر دوپٹے کے لڑکیاں دیکھیں اور مطلب بہت حیران ہوئے. مثلا ایک حیرانی کی بات یہ تھی کہ بھئی یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے
کہ انارکلی میں لوگ لڑکیوں کے ساتھ برش کرتے ہیں, موڈھے مارتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, پھر بھی لوگ اپنی لڑکیوں کو انارکلی آنے دیتے ہیں. مطلب اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں گونجتے رہتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی جب تک ہم یہ مطلب رہا. لیکن کچھ ذہن تو وہاں پہ رک جاتے ہیں اسی بات پہ, تو آپ نے اس کو کیسے گیٹ اوور کیا؟ جب ہم ایک آپ میں کیسے پروگریسو رویہ بنا کہ اٹ از اوکے فار ویمن ٹو آلسو گو ٹو بازارس ایز اپوز ٹو یہ پوزیشن لے لینا بعض اوقات اسی گاؤں سے کسی بندہ لے سکتا ہے کہ ان کو کس لیے آنے دیتے ہیں شہر یہ کے لوگ؟ ایک بڑا بدقسمتی ہے ہماری. مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے, اب جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے تو ہمارے زیادہ تر دوست اب بھی ویسی باتیں کرتے ہیں, یعنی 50 سال بعد 50 سال بعد. مطلب یعنی یہ ایک بہت یعنی جو بدقسمتی کی بات ہے. یعنی اس پہ تھوڑا بات کریں. انہوں نے بالکل اس کو یعنی اسی کلاس جو ایم ایس سی کی کلاس ہے 1985 کی فار ایگزامپل, ایگزیکٹلی وہ اب 40 سال بعد اسی واٹس ایپ گروپ میں تقریباً ان کی سوشل پوزیشن عورتوں کے بارے میں بالکل ویسی ہی باتیں کرتے ہیں. اس کی کیا؟ حالانکہ اب سب کی بیٹیاں ہیں, لیکن وہ مطلب ہے یعنی جن باتوں پہ بالکل بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اوکے یہ کہہ سکیں کہ مثلاً میں اپنی بیٹی کی ارینج میرج نہیں کرنا چاہتا. ہاں, اتنی سمپل سی بات. میں اس کو چوائس دوں گا کہ 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں یا اور بڑے اچھے اچھے کاروبار کیے ہیں, بہت وطن سے باہر شفٹ ہو گئے ہیں, واپس آتے رہتے ہیں, ذمہ دار ہیں, بڑے کامیاب ہیں, لیکن اس سلسلے میں ادھر ہی رہے. اچھا, یہ عام بات ہے, اس کو تھوڑا سا اس بات کو فرولنے کی اردو جو ہے نا وہ مشکل ہے کہ ہم نے برصغیر میں مجموعی طور پہ عورت کو کوئی بہت ہی معمے کے طور پہ لیا ہے. یعنی ابھی بھی دیکھیں آپ پاکستان میں عورت سے متعلقہ جرائم یا اس کے متعلقہ, تو یہ تھوڑا سا اس پہ آپ کی بہت نظر رہی اپنے کام میں بھی. اور یہ کیا ہے, اس کو ہم لنک کریں گے آپ کی جرنی سے بھی, لیکن یہ آپ اس وقت سے جوڑ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یعنی کیوں ایسا رہا ہے کہ مطلب ہے ایک تو اس کا خیر جو بنیادی تعلق ہے نا وہ تو ڈسکرمنیشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ آپ ہر جگہ پہ یہ سیکھتے ہیں کہ عورت آپ کی برابری کی انسان نہیں ہے, تقریباً ہمارا معاشرہ وہ کسی اور چیز کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کا آپ کو بہت اندر سے اچھا سینس ہو کہ سارے انسان برابر ہیں. کسی وقت آپ تنقیدی سوچ رکھتے ہوں اور یہ فکرہ آپ کو چبھے کہ سارے انسان برابر ہیں, تو پھر یہ کیا ہے, ورنہ کسی کو یہ فکرہ نہیں چبھتا. تو یہ ایک ایسی مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا بڑی ڈیپلی انکلکیٹڈ ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم اس کو اوور کم نہیں کر سکے. اور اوور کم کرنے کے لیے جو یعنی ایوینیوز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. کوئی بندہ جو اس پہ بات کرے گا اور اچھے طریقے سے بات کر پائے گا وہ بہت کم ہے. زیادہ تر کوئی ٹانٹ کرے گا یا پھر وہی بات کرے گا جو سارے کر رہے ہیں, چاہے اس میں یونیورسٹی سے لے کر تھڑے تک سب برابر ہیں. ان دی اینڈ سارے وہیں رک جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے تعلیم بیٹی کو دے دینی چاہیے, لیکن وہ مطلب ایک سٹیپ آئے گا جہاں پر بندے کی لیکن آ جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب اس کو جتنا مرضی آپ پھیلا دیں, لیکن ایک سٹیپ ہر بندے کا آئے گا جہاں پر کہے گا بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم بڑے اپنی تاریخ میں بھی بڑے پراؤڈ رہتے ہیں کہ جی ایک پنجاب نسبتاً پروگریسو علاقہ تھا, لیکن یہاں بھی عورتوں کے خلاف مسلسل جرم ہوتے رہتے ہیں. تاریخ میں جب 1947 میں جو آزادی ہوئی اس میں بھی سب سے بڑا وکٹم خواتین تھیں, ان کی عصمت دری بھی بعد میں بھی. تو یہ جو ہمارے ہاں سب سے پہلے ایک اکیلی عورت کو دیکھ کے, بعد میں ابھی ریسنٹلی میں ایک شارٹ سیریز دلی پہ دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا. تو بیسیکلی ایک اکیلی عورت دلی میں ایک بس میں بیٹھی ہوتی ہے, تو اچانک ان کو خیال تھا یہ تو اکیلی لڑکی ہے, تو وہ دے ناٹ اونلی ریپ ہر بٹ دے کل ہر. اینڈ آلسو دس ہیپنس ہیئر آلسو دا مومنٹ یو سی ویمن آن دا روڈ آلسو الون واکنگ, یو ہیو سو مینی کارز اسٹاپنگ بائی, اینڈ یو نو یہ دنیا کے اور معاشروں میں رویے تھے, اس سے اوور کم کیسے لوگوں نے کیا, یہاں اس کو اتنا اصرار کے طور پہ کیوں لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, یہ جو دو رویے ہیں نا
ایک ریپ کر کے قتل کر دینا یا ریپ کر دینا یا قتل کر دینا، اور دوسرا راستے میں چھیڑنا، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جو یہ ریپ کرنا اور قتل کرنا، یہ وہ سیریس جرائم ہیں جو ختم نہیں کیے جا سکتے. ہر سوسائٹی میں اب بھی ہیں. ٹھیک ہے. کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں. ایک فرق یہ ہے، ریشو کا فرق ہے. اور پراپر کرمنل کیٹیگری. ایک سیکنڈ، دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جب ریپ ہوگا تو لوگ ریپسٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اس کے لیے بہانے ہیلے نہیں ڈھونڈیں گے، اس نے رات کو کیوں نکلی، یا ادھر کیوں کھڑی تھی، یا دوست کے ساتھ گئی کیوں. یا جب ایک فرق یہ ہے، یعنی دو فرق ہے. ایک یہ کہ وہاں ہوں گے کم، دوسرا یہ کہ وہاں پر لوگ ریپسٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اس کے لیے کوئی وجوہات نہیں ڈھونڈیں گے، اس کے لیے اپالوجیٹک رویہ نہیں ہوگا. تو جو یہ یعنی ایکسٹریم کرائمز ہیں اگینسٹ ویمن، اگینسٹ پیپل، یہ تو ساری دنیا میں ہیں. کسی میں تھوڑے زیادہ، کسی میں کم. امریکہ میں واقعی بہت ہیں. اور جتنے یعنی جتنے ان کے جو سٹیز ہیں نا، جو بڑی سٹیز، بڑے میٹروپولیٹن، ان میں اتنی زیادہ کرائمز کا پرابلم ہے. جتنی زیادہ وہ یہ بعض اوقات ان کیٹیگری جو راستے میں روکنا ہے، جو ہراس کرنا ہے، جو تاڑنا ہے، جو آوازیں کسنا ہے، جو ہر جاتی لڑکی کو سمجھنا ہے، یہ ایک الگ کرائم ہے. یہ جب ترقی یافتہ معاشروں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ان کی لائف. بہت امپیکٹ، یہ بہت امپیکٹ. کیونکہ یہ اب یعنی مثلا میری بیٹی اگر یہاں پر ہے تو چونکہ یہاں جو ہماری کلاس ہے اس کی لڑکیاں بہت پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھتی ہیں، جاتی ہیں، واپس آتی ہیں. ان کو بہت زیادہ لوگوں سے ملنا، گھلنا ملنا نہیں پڑتا ان پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں. لہٰذا بہت ساری ہماری کلاس کی لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنی ہراسمنٹ اس معاشرے میں موجود ہے. لیکن اگر ہماری کلاس کی ایک بیٹی چلی جاتی ہے کہیں انگلینڈ یا آسٹریلیا، وہاں پر اس کو بھی شاک ہوتا ہے کہ اچھا میں بس میں یہاں کتنا ایزی سفر کر سکتی ہوں، اور مطلب واک کر سکتی ہوں. کون میرے ساتھ بیٹھ کے ہے، کون نہیں بیٹھا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف ٹریول ہی کر رہا ہے، وہ مجھے کچھ اور نہیں دیکھ رہا. تو یہ ایک بڑی مطلب یہ امپارٹنٹ ہے بات، جس کا تربیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور اس کا تربیت لڑکیوں کی تربیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور لڑکوں کی تربیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. چونکہ ہمارے یہاں بہت کم گھر ہیں جن میں اس پر بات کی جاتی ہے. لہٰذا نہ لڑکے سیکھ پاتے ہیں. لڑکوں کو، بہت سارے لڑکوں کو، ہمیں اپنی جوانی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ہم لڑکی کو چھیڑتے ہیں تو وہ اس کو انجوائے نہیں کرتی. یہ ہمیں بہت پتہ لگا، بعد میں پتہ چلا. یعنی اوکے، ہراسمنٹ از ناٹ سیکس، ہراسمنٹ از ہراسمنٹ. تو یہ بہت سارے لوگوں کو اب بھی علم ہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں، اس پہ بات کسی نے نہیں کی، اس بات کا پتہ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس میں پھر اسی لیے قصوروار ان دی اینڈ مرد بھی ہے، لیکن عورت بھی، مطلب وہ بھی وہاں کیوں تھی، اس نے بھی یہ کیوں پہنا تھا، اس نے بھی تو دیکھا ہوگا. ان کی شعوری اویئرنیس نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی اگر آپ لڑکی کے ساتھ دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس رویے سے آپ اپنے چانسز کم کر رہے ہیں، کیونکہ یو آر بینگ ویری انڈیسنٹ. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ لڑکیوں کی اس بارے میں تربیت کرنی چاہیے، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. وہ یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پر کسی گھر میں جب عورت جو ہے 40 سال کی عورت یا 50 سال کی عورت گھر سے باہر واک کرنے اگر جاتی ہے یا کسی بھی کام کے لیے کھلے عام گھر سے نکلتی ہے، اور اس کو باہر کوئی سیکسول ہراسمنٹ کا انسیڈنٹ چھوٹا یا بڑا پیش آتا ہے، تو واپس آ کے اس کا گھر میں ذکر کرے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ گھر میں موجود مرد اور لڑکے یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی لڑکی کو چھیڑتے ہیں تو وہ اس کو انجوائے نہیں کرتی. اٹس ویری بیڈ، اٹس انڈیسنٹ. مائی مام واز ویری اینگری and she was very sad and feeling bad about it, so that doesn't pay. لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں بھی جب گھر آؤں تو اس کا ذکر کروں. میں اس بات کا ذکر کر سکتی ہوں. اور سارے گھر نے کہا، میری ماں نے یہ نہیں کہے گی کہ میری غلطی ہے، چونکہ یہ غلطی اس کی ہے جو چھیڑ رہا ہے. لیکن سلیم، یہ اتنا ٹیبو سبجیکٹ ہے کیوں؟ یعنی اس پہ کبھی گھر میں ایک جو افیکٹڈ خاتون ہے وہ بات نہیں کر سکتی، اور مطلب یہ ایک ایسا کلچر بن گیا ہے جس میں بلکہ بعض اوقات ایک افیکٹڈ خاتون اپنے آفس میں آ کے بات نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ
پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک سماجی فضا ہم نے بنا دی ہوئی ہے, تھوڑی سی اس پہ بات کریں. مجھے اس کی مطلب پہلا میرا جواب تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو, چونکہ میں جو اس کی نفسیاتی گہرائی ہوگی یا معاشرتی اس کو میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا. لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس چیز کے ساتھ یہ جو ورڈ سیکس ہے نا, اس کے لوگ بہت اس سے بہت ڈرتے ہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ اس کا بھئی آپ نام لوگے, جیسے آپ کے بچوں کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے اور اس کا نام لوگے تو انہیں پتہ لگ جائے گا اور پھر وہ کرنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ بڑا سیریس فیئر ہے. مثال کے طور پر جب سیکسل ہراسمنٹ پہ لا بن رہا تھا تو آپ نے شاید یہ 2010 کا جو ایکٹ ہے تو اس میں لاسٹ منٹ پہ وہ اینٹی سیکسل ہراسمنٹ ایکٹ کی بجائے ہراسمنٹ ایکٹ ہے. Even it mattered to the parliament even. To the parliament کہ انہوں نے اس سے ورڈ وہ ہٹا دیا, سیکسول ورڈ ہٹا دیا, because اس کی عجیب ہی اس کو وہ کہیں لے جاتے ہیں. ٹھیک, ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ بچوں کو نہیں پتہ اور بچوں کو نہ بتاؤ تو وہ ٹھیک رہے گا, which is not true. چونکہ ہمارے یہاں یہ ایجوکیشن ہے نہیں. تو اچھا, اس میں تھوڑی سی بات طبقاتی اگر آپ کر سکیں, جس میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ نسبتاً جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کی فیملیز نسبتاً پروٹیکٹڈ ہیں, اپنی گاڑیاں استعمال کر رہی ہیں, لیکن آپ نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ایسی تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے, مختلف نیٹ ورکس کے ساتھ کیا ہے کام, خواتین کو ٹریننگ دی ہے, جس میں وہ زیادہ تر رورل ویمن ان کی امپاورمنٹ پہ خاص مسائل کیا ہیں. ایک ہماری عام جو بچیاں یا خواتین ہیں جن کو خاص طور پہ اپنی تعلیم, ایک کنسرویٹو گھر سے آئی ہیں, وہ ایک کنسرویٹو ورک پلیس پہ جا رہی ہیں, ایک اوورال کانٹیکس میں جہاں پہ مجموعی طور پہ ہراسمنٹ ہے, اینڈ دین ہاؤ دے نیگوشیٹ اینڈ بیکم سکسیزفل لیڈرز. یہ ایک بڑی بہادر لڑکیاں ہیں یہ, جو اس کے باوجود یہاں پہ. لیکن آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی. لڑکیاں تو کمال کرتی ہیں نا ہمارے ہاں, مطلب ہے جتنی زیادہ یعنی ٹائٹ اور انٹوورڈ انوائرمنٹ ایڈورس سرکمسٹانسز میں پھر بھی وہ کر جاتی ہیں تو وہ تو کمال ہے. ٹھیک ہے. جو بے پناہ خواتین کام کرتی ہیں این جی اوز کے ساتھ یا ویسے این جی اوز کے علاوہ بھی سرکار میں کام کرتی ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں, تو انہوں نے بہت نیگوشیٹ کرنا سیکھ جاتی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بالکل اوور پروٹیکٹڈ بچیاں ہیں نا, لڑکیاں جب وہ بنتی ہیں اور جب وہ عورتیں بنتی ہیں تو ان کی لرننگ بہت کم ہوتی ہے, چونکہ پروٹیکشن ہے اتنی زیادہ کہ آپ کو آنکھیں ہر وقت آپ کی بند رکھی ہوئی ہیں, آپ کو اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے کہ آپ کبھی کچھ سیکھ ہی نہیں سکے. یہ جو اوور پروٹیکشن ہے اٹ گوز اگینسٹ دا لرننگ. جیسے میں نے کہا ہم بچپن میں کیسے سیکھتے تھے تو اب بچے کیسے سیکھتے ہیں. جیسے اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں تو جیسے ہر وقت بچیوں کو لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, دے ڈونٹ لرن کہ رکشا کیسے لینا ہے. یہ تھوڑی سی بات کریں. ایک مطلب ہمارے دوست کی بیٹی نے کہا انکل جب سے میں نے ویگن استعمال کرنی شروع کی ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے میں کہاں پہنچ گئی ہوں ذہنی طور پر. ٹھیک ہے, مطلب بالکل اس کا صحیح تجزیہ. So it was empowering for her. It's very empowering. Right. اس بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ آپ جب تک لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, آپ اپنے طور پر نہیں مطلب دنیا کو دیکھیں گے, انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھیں گے, جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو تب تک آپ ان چیزوں کو نہ آبزرو کر سکتے ہیں, نہ ان سے سیکھ سکتے ہیں, نہ ان کو اچھی طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی اس کا ابا یا بھائی یونیورسٹی چھوڑنے جاتا, لے کے آتا, بالکل اس طرح سے اس پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہی ہے, چاہے موٹر سائیکل پہ ہی رہی ہو. جس دن وہ نوکری جوائن کرے گی, وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گی, اس نے کہیں جانا ہے, کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے جانا ہے یا کسی بھی سوشل ورک کے لیے جانا ہے, کچھ بھی, وہ حیران ہو جائے گی کہ ڈرائیور انکل کو کتنا زیادہ پتہ ہے. ہاں, وہ ڈرائیور انکل ہی اس کا استاد بن جائے گا. اس کو پولیس کا نہیں پتا, اس کو تھانے کا نہیں پتا, اس کو عدالت کا نہیں پتا, اس کو اس کو کسی چیز کا نہیں اس لڑکی کو پتا. ٹھیک. مطلب وہ گوٹا کناری کی دکان میں چلی جائے تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن اتنی لمبی لسٹ ہے. لیکن جو سوسائٹی میں کیسے اس نے بیکاز سوسائٹی ہیز ڈس امپاورڈ ہر, ادھر اس کو جاننے نہیں دیا. ان ساری چیزوں میں جس سے اس کی کوئی طاقت نہیں بنتی, وہ کھلی, اور اس سے ان کی ولنریبلٹی میں اضافہ ہوتا تو اس کی وہ پھر ڈرائیور انکل یا ڈرائیور بھائی جو ہیں وہ کہتی ہیں اس کو تو اتنا زیادہ پتہ ہے, وہ وہاں سے وہ الٹا ڈپریس بھی فیل کرتی ہے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کافی ڈسٹرکٹ لیول پہ
سینئر آفیسرز کئی ایجوکیشن میں وہ کلرکس کی محتاج ہو کے کلرک محتاج ہو بیٹھے، چونکہ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے. ہاں اس کو پتہ ہے تھانے میں کیسے دینا ہے، وہ ایک پرنسپل ہے اس کی کلاس اس کے ہو گیا اسکول میں کچھ تو وہ چوکیدار سے کہے گی کہ تم تھانے کے سپاہی سے بات کرو، نہ کہ خود جو کہ 18ویں گریڈ کی آفیسر ہے. شی کین پک دا فون اینڈ ٹاک ٹو دا ایس ایچ او، جس کا ہو سکتا ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں بہت ساری ٹریننگ میں. مثال کے طور پر میں ڈی ایچ اے میں رہتا تھا، ہاں ڈی ایچ اے پنڈی میں. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ مطلب کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا پورے ڈی ایچ اے میں جہاں پر ابا یا بھائی گھر میں موجود ہے اور ملک مین آیا ہے، دودھ والا آیا ہے گیٹ پہ، تو 16 18 یا 22 سال کی لڑکی اس سے دودھ لینے جائے. ٹھیک. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کے اپنے دروازے پہ آئے ہوئے ایک سروس پرووائڈر سے جو کہ ملک مین ہے، جو کہ عام طور پر کم پڑھا لکھا ہوگا، اس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر سکے، انٹریکٹ کر سکے، تو پھر آپ وہ کہاں سے شروع کرے گی؟ جب وہ شروع کرے گی تو بالکل ایسی ہوگی جو اس کو 7 سال کی عمر میں شروع کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو 22 سال کی عمر میں جب وہ شروع کرے گی تو وہ 7 سال والی لرننگ چونکہ اس کی وہاں سے شروع ہونی ہے، تو وہ بہت نائیو اور سادی اور جھلی باتیں کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. جس پر ڈرائیور ہنسے گا. ہاں کہ اس کو سارا اس کو اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، اور ڈرائیور کا یہ جو یقین ہے کہ اصل میں عورت جھلی ہوتی ہے اور وہ کم سمجھدار ہے، وہ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ڈرائیورز پروگریسو نہیں ہوتے. آپ لاٹ آف ڈرائیورز آر ریئلی گڈ. میرا یہ مطلب قطن نہیں ہے. آپ نے اچھا کیا یہ یاد کرایا. میں نے کہا کہ جیسے ملک مین ہے بہت پروگریسو ہو سکتا ہے، ڈرائیور بہت سیانا اور بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ایک جنرل پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈرائیور ہونا یا ملک مین ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پروگریسو نہ ہونا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے جب ڈسکرمنیشن ہے انسانوں کے درمیان. پروگریسو نہ ہونا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کوئی اچھا، اب زیادہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ہیومن ایجنسی کی ہو رہی ہے کہ اس میں وہ کیسے ایوالو ہوتی ہے، کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں اگر جینڈر کا رول ہے تو وہ کیسے مختلف ہوتا ہے.